ملاقی نے یہ بھی سنا کہ ملکہ شیریں کے لیے ارمن گرجستان میں جو محل تعمیر ہوا تھا اس کی رونق بڑھانے کے لیے ایک نہر کوئی بیستتوں سے نکال کے لائی گئی ہے، اور یہ نہر جو اب قصر شیری کی دیوار کو بوسہ دیتی ہوئی محل کے ساتھ بہتی ہے، وہ ایک سنگ تراش اور تیشہ بردار فرہاد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ اور اس طرح کی تمام باتوں سے ملاقی واقف تھا۔ اس نے ملکہ شیریں کے ارمن کے محل کی کنیزوں سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ملکہ شیریں چاندنی راتوں میں فرہاد سنگ تراش سے ملنے جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق کے لیے ملاقی نے ایک روشن رات کو ملکہ شیریں کا تعاقب کیا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ملکہ شیریں اور فرہاد ملا کرتے تھے۔ ملکہ شیریں اور فرہاد کی ملاقات عام طور پر ایک چٹان کے اس سرے پر ہوا کرتی تھی جہاں سے دور دور تک صاف نظر آتا تھا۔ بس ملاقی ایک رات اس چٹان کے سرے کے قریب وقت سے بہت پہلے بیٹھ گیا۔ پھر جب رات ہوئی اور روشن چاند نے چاروں طرف اپنی نرم اور خنک چاندنی بکھیر دی تو ملکہ شیریں وہاں اپنی چند رازدار کنیزوں کے ساتھ پہنچی۔ فرہاد اس جگہ ملکہ شیریں کے آنے سے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ شیریں کا استقبال کیا اور یہ استقبال اس طرح کیا کہ جب ملکہ شیریں اس کے قریب پہنچی تو فرہاد کے سامنے اس طرح جھکا جیسے وہ اسے سجدہ کر رہا ہو۔ شیریں نے فرہاد کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، فرہاد، تم اس طرح میرا استقبال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرہاد نے جذبات سے پر لہجے میں جواب دیا۔ اس لیے کہ میں کوئی دیوی نہیں بلکہ تمہاری طرح ایک انسان ہوں، شیریں نے بھی بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملکہ شیریں، تم دیوی نہیں بلکہ میرے لیے جسنا اور میری زندگی۔ چپ ہو جاؤ فرہاد، شیریں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ان وحشیانہ اور دیوانگی کی باتوں سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ چند کنیزیں آتی ہیں جنہیں میں تمہارے ملنے سے پہلے پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر انہوں نے تمہاری یہ دیوانی اور بے سری باتیں سن لیں تو کیا سوچیں گی؟ اچھا، میں نہیں کہوں گا کچھ، مگر یہ کہتے ہوئے فرہاد شیریں کے سامنے جھک گیا۔ شیریں بھی شاید جذبات میں ڈوب گئی۔ اس نے آہستہ اور محبت سے فرہاد کے سر کو سجدے سے اٹھایا اور پھر جذبات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، فرہاد، میں تم سے ملنے آتی ہوں، تمہارے سجدے لینے نہیں آتی۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں یہاں آنا چھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر فرہاد بالکل مؤدب ہو گیا اور گر گرا کر رونے لگا۔ اس دفعہ معاف کر دو، اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی اور سسکیاں ہی بھرنے لگا۔ ملاقی شیریں اور فرہاد کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظر دونوں کی ہر حرکت پر تھی۔ اسے چند لمحوں بعد ہی یقین ہو گیا کہ شیریں اور فرہاد ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں جو افواہیں مدائن اور ارمن میں اڑ رہی ہیں وہ افواہیں نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ملکہ شیریں واقعی خسرو کو فریب دے کر فرہاد سے ملنے مدائن سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ شیریں اور فرہاد کی یہ ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ ملاقی کو پیار و محبت کی باتیں سننے یا دیکھنے کا پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ان کی ہر حرکت کو دیوانہ پن اور پوہڑ پن سمجھتا رہا، مگر اسے اس بات کا ضرور یقین ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور اب کسی اور بات کو دیکھنے یا سننے کی ضرورت نہ تھی، اور وہ وہاں سے واپس جانا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اگر وہ درمیان میں اٹھ کے آتا تو اس پر شیریں فرہاد کی نظر پڑ سکتی تھی، اس لیے وہ وہاں اس وقت تک ٹھہرا رہا جب تک شیریں فرہاد باتوں میں مصروف رہے۔ پھر جب شیریں وہاں سے رخصت ہو گئی اور فرہاد کوئی بیستوں کی بھول بھلیوں میں غائب ہو گیا تو ملاقی چٹان کی آڑ پکڑتا ہوا نکلا اور آبادی کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اب اسے کسی مزید ثبوت یا تحقیق کی ضرورت نہ تھی، اس لیے وہ ارمن میں صرف چند گھنٹے اور ٹھہرا، پھر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔
مدائن اور ارمن تک سفر گھوڑے پر تقریباً 5 دن کا تھا، جسے ملاقی نے مختصر کیا اور تیز گھوڑا بھگاتا ہوا 4 دن بعد مدائن واپس پہنچ گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس لیے وہ شہر میں نہ نکل سکا اور رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ شاپور کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاپور گھر پر موجود تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ملاقی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس نے فوراً اندر بلوا لیا۔ شاپور اور ملاقی ایک دوسرے سے بڑی گرمجوشی سے ملے، لیکن کیونکہ پیشے کے لحاظ سے دونوں کا تعلق ایک ہی پیشے یا فن سے تھا، دونوں چمچے یا چاپلوس تھے اور لگائی بجائی کرنا ان کا فن تھا جس کی وہ روٹی کھاتے تھے۔ شاپور بظاہر خود کو شہنشاہ کا مشیر یا شاہی مصور ظاہر کرتا، مگر اس کا کام اصل میں شہنشاہ کے لیے امیر اور وزیروں کی منچری کرنا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ وہ خسرو اور شیری دونوں کا مشیر یا مخبر تھا، اور شیری کو خوش کرنے کے لیے خسرو کی برائیاں کرنے سے بھی پرہیز نہ کرتا تھا۔ اسی طرح وہ خسرو کے لیے شیری کی عیب جوئی سے بھی نہ چوکتا۔ چنانچہ جب ملاقی نے بتایا کہ وہ رات ہی میں ارمن سے واپس آیا ہے تو اس نے ملاقی کو فوراً سینے سے لگا لیا اور پوچھا، تم نے ملکہ شیری کے بارے میں تو وہاں کچھ ضرور سنا ہوگا۔ سنا کیا ہوگا؟ ملاقی بڑے جوش سے بولا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اور کانوں سے دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم ملکہ شیری کے محل میں بھی پہنچ گئے تھے؟ شاپور نے پر امید نظروں سے ملاقی کو دیکھا۔ دراصل مدائن میں کچھ دنوں سے یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ملکہ شیری نے خسرو سے قطع تعلق کر کے سنگتراش فرہاد سے شادی کر لی ہے، مگر اس افواہ کی اب تک کسی طرف سے تصدیق نہ ہو سکی تھی۔ خسرو نے ایک بار شاپور سے بھی پوچھا تھا کہ ملکہ شیری کی کوئی خبر یا خیریت معلوم ہوئی تو بتائے، مگر شاپور شہنشاہ کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ ملاقی کے من میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، محلات میں ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی برادرم۔ میں نے تو یہ سب کچھ کوئی بیستوں کے غاروں میں جا کر دیکھا ہے کہ جہاں سنگتراش فرہاد رہتا ہے۔ شاپور کو ملاقی کا برادرم کہنا ناگوار ہوا، اس لیے کہ ملاقی ایک معمولی درجے کا مخبر یا چمچا تھا، جبکہ شاپور کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ خسرو کا مشیر کار۔ پھر شاپور اس کے اس خطاب کو پی گیا کیونکہ اس وقت ملاقی ایک خاص خبر لایا تھا۔ چنانچہ شاپور نے اپنے طور پر ملاقی کو معاف کرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو تم کوئی بیستوں تک پہنچ گئے؟ جی ہاں برادرم۔ ملاقی نے پھر برادرم کا لفظ دہرایا۔ اچھا تو آگے بیان کرو۔ شاپور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تم نے کوہ بیستوں پر کیا دیکھا اور کیا سنا؟ یہی تو بتانے اور سنانے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ملاقی نے اور زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے شاپور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر انتظار کس کا ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ شاپور نے جل کے کہا اور آہستہ آہستہ ہاتھ ملاقی کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ آخر اس نے افسانوی انداز میں بتانا شروع کیا، رات کا وقت تھا اور ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر ملاقی خاموش ہو گیا۔ کچھ آگے بھی کہو گے کہ باتیں ہی بناتے رہو گے؟ شاپور نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، کہہ تو رہا ہوں سرکار۔ ملاقی بولا، چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ کون آگے آگے اور کون پیچھے؟ شاپور جھلا اٹھا، صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر کچھ صلہ لینا ہو تو بتاؤ، میں پہلے تمہارا منہ بھر دوں۔
ملاقی دراصل چاہتا تو یہی تھا کہ اپنی محنت یا کارکردگی کا صلہ حاصل کرے پھر بات کھولے، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ شاہپور کو غصہ آ گیا تو وہ نرم پڑ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے برادرم۔ شاہپور کو محسوس ہوا جیسے ملاقی نے اسے تھپڑ مار دیا ہو، مگر وہ ضبط کر گیا اور ملاقی کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اور ادھر ملاقی وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تو میرے سرکار، آگے آگے ملکہ سیریں اور پیچھے پیچھے میں، یعنی آپ کا خادم، اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ یہ چاندنی کتنی بار چھٹکے گی؟ آخر شاہپور نے بات کاٹ دی۔ ہاں تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، ملاقی نے سنی انسنی کر دی۔ ملکہ سیریں ایک ستون نما چٹان کے پاس جا کر رک گئیں۔ اس وقت تیزسا بردار فرہاد چٹان کے پیچھے سے نکلا اور اس نے ملکہ کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ ملکہ شیریں کے پیروں پر سر رکھ دیا؟ شاہپور نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، سر رکھ دیا سرکار، ملاقی نے زور دے کر کہا۔ سر ہی نہیں رکھا بلکہ سیریں کے پیروں پر لوٹنے لگا، رو رو کر کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس تم روز اسی طرح میرے پاس آ جایا کرو، میرے دل کو قرار مل جاتا ہے۔ اور شیریں نے کیا کہا؟ شاہپور نے پوچھا۔ سیریں نے کہا، ملاقی سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں مجھے یاد آیا، سیریں نے کہا، میرے پیارے فرہاد، میں نے تمہارے لیے ایران کی شہنشاہ کو چھوڑ دیا ہے اور مدائن کے شاہی محلات پر لات مار کے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ شاہپور نے غصے سے سر کو جھٹکا دیا۔ پھر شاہپور اٹھ کے اندر گیا اور ایک موتیوں کا ہار لے کے آیا۔ لے، یہ تیرا انعام ہے، شاہپور نے ہار ملاقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہار مجھے خسرو نے انعام میں دیا تھا، آج میں تجھے یہ انعام دے رہا ہوں۔ اب تو جا، میں بھی خسرو کے پاس جاتا ہوں اور شیریں کی تمام حرکتوں سے اسے آگاہ کرتا ہوں۔ ملاقی ہار پا کر نہال ہو گیا۔ اس نے اپنے خیال میں تو کوئی بڑا کام نہ کیا تھا، مگر اب یہ اس کی قسمت تھی کہ اس کا اتنا بڑا انعام ملا۔ اس نے ہار کو چوم کر جیب میں رکھا، پھر شاہپور کو سلام کر کے واپس ہوا۔ پھر 1 گھنٹہ بھی مدائن میں نہ ٹھہرا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ شہنشاہ خسرو جب یہ بات سنے گا تو قیامت برپا کر دے گا۔ شاہپور ضرور بتائے گا کہ اس نے یہ بات میرے منہ سے سنی ہے، اس لیے اس کو بلایا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا، اس لیے مدائن سے ٹل جانا ہی بہتر ہے۔ ملاقی کے جانے کے بعد شاہپور غصے میں بھرا پورے برآمدے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ اس نے ناشتہ بھی نہ کیا اور سورج چڑھتے ہی دربار میں پہنچ گیا۔ شاید وہ یہ بھی بھول گیا کہ خسرو کا دربار دوپہر گزرنے کے بعد لگتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ آج دربار لگتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دربار کا لگنا نہ لگنا خسرو کی مرضی پر منحصر تھا اور وہ اکثر کئی دن دربار نہیں لگاتا تھا۔ شاہپور نے دربار ہال میں پہنچ کر ناظم دربار سے شہنشاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ ناظم نے اسے بتایا کہ شہنشاہ آج دربار نہیں لگائیں گے کیونکہ آج شہنشاہ اور ان کی ملکہ مریم دونوں ہی کی طبیعت ناساز ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر شاہپور مریم کے محل پر پہنچا، کیونکہ ملکہ شیریں کے جانے کے بعد خسرو عام طور پر اپنی راتیں ملکہ مریم کے محل میں گزارتا تھا۔ ملکہ مریم کے محل کا داروغہ شاہپور کا دوست تھا۔ اس نے شاہپور کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ شاہپور نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے آج شہنشاہ سے ضرور ملنا ہے، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ داروغہ مسکرایا اور بولا، سردار شاہپور،
کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم آج مجھے شہنشاہ سے ملوا سکتے ہو کہ نہیں؟ شاپور واقعی بہت پریشان تھا۔ ملواؤں گا، ضرور ملواؤں گا، داروغہ ہنسنے لگا۔ شاپور بھائی بالکل فکر نہ کرو، شہنشاہ بیدار ہو چکے ہیں۔ میں ابھی ان سے اجازت لے کر تمہیں ان کے حضور پیش کیے دیتا ہوں۔ اور کچھ؟ شاپور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے کہا میں واقعی بہت پریشان ہوں۔ میں آج جو بھی خبر شہنشاہ کو سناؤں گا اسے سن کر شہنشاہ ایران بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے، داروغہ واپس ہوتے ہوئے بولا، تو میں ابھی تمہیں شہنشاہ سے ملواتا ہوں۔ داروغہ محل کے اندر گیا اور ذرا دیر بعد واپس ہو کر بولا، اے شہنشاہ ایران، خسرو پرویز کے مشیر خاص شہنشاہ بہادر تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ شاپور پہلے تو گھبرایا، پھر خوش ہو گیا اور بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ داروغہ بہادر۔ یہ کہتے ہوئے شاپور داروغہ کی طرف بڑھا۔ داروغہ پلٹ کر محل کے اندر کی طرف چلا۔ شاپور تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں کئی برآمدے اور صحن طے کرتے ہوئے ایک ایسی راہداری میں پہنچے جس میں بڑے چھوٹے کئی دروازے تھے اور وہ تمام کے تمام بند تھے۔ داروغہ نے ایک بڑے دروازے پر رک کر کہا، میرے پیچھے آؤ، شہنشاہ اور ملکہ مریم اس وقت ناشتہ پر ہیں۔ شاپور خسرو کا مشیر خاص بھی تھا اور ایک وفادار دوست بھی، مگر آج تک وہ کبھی شہنشاہ سے ناشتہ کے وقت نہ ملا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ خسرو پرویز سوائے ملکہ ایران کے اور کسی کو بھی اپنے پاس ناشتے کی میز پر نہیں بلاتا تھا۔ آج داروغہ کے علاوہ شاپور شہنشاہ ایران خسرو سے ناشتے کی میز پر ملاقات کر رہا تھا۔ خسرو نے شاپور کو آتے دیکھا تو دور ہی سے بولا، آج داروغہ نے تمہاری خاص سفارش کی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اپنے ناشتہ پر آنے کی عزت بخشی ہے۔ میں شہنشاہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، شاپور نے نیچے دیکھتے ہوئے خسرو کو جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی داروغہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ خسرو ناشتہ سے ہاتھ روک کر بولا، شاپور، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم کوئی خاص خبر لے کر حاضر ہوئے ہو۔ جی عالی جاں اور شہنشاہ معظم۔ شاپور بھی سجدے تک جھک گیا، پھر گویا ہوا، میں اس وقت جس خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ نہایت اہم بھی ہے اور حد درجہ افسوسناک بھی۔ خسرو کی طیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے پورے شاہانہ جلال کے ساتھ کہا، شاپور، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صبح کے وقت اہم خبر تو سن سکتے ہیں مگر کسی افسوسناک خبر سننے کے ہم نہ روادار ہیں اور نہ ہمیں اس کی عادت ہے۔ اے شہنشاہ ایران، شاپور نے بھی پورے وقار سے جواب دیا، مجھے فراخ شاہانہ اور جلال شاہی کا نہ صرف علم ہے بلکہ میں ایسے حالات سے گزر بھی چکا ہوں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خبر کو مجھے سنانا ہے وہ خبر صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خسرو نے شاپور کو گھورا، شاپور، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہماری مہربانیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ نہیں تاجدار ایران، شاپور سنبھل کے بولا، مجھے علم ہے کہ میری لائی ہوئی خبر کو سن کر عالی جاں میرے قتل کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود تم وہ خبر سنانے پر مصر ہو؟ خسرو نے شاپور کو حیران نظروں سے دیکھا۔ جی عالی جاں، شاپور نے بڑے تحمل سے جواب دیا، یہ خبر سن کر شہنشاہ ایران ماضی پر افسوس کریں گے اور آئندہ کے لیے انتہائی محتاط ہو جائیں گے۔ شاپور، جو خبر ہمیں آئندہ محتاط رہنے کا سبق دے اسے ہم ضرور سنیں گے۔ خسرو نے ناشتہ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہو شاپور، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں ہر خبر کے لیے معاف کیے دیتے ہیں۔
میں علی جاں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر کے دوبارہ زندگی کی نوید دی ہے۔ شاطر اور چالاک شاپور نے دوبارہ اپنی زندگی کی ضمانت حاصل کر لی۔ تو سناؤ شاپور، شاپور جلدی سے بولا۔ میں ملکہ عالیہ سے گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے کہوں گا کہ وہ اس خبر کو ضرور سنیں، اس لیے کہ اس خبر کا جس قدر میں ذمہ دار ہوں اس سے زیادہ ملکہ عالیہ ایران بھی ذمہ دار ہے، بلکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ اس خبر کی ذمہ دار ہے۔ شاپور کیا کہہ رہے ہو تم؟ خسرو پرویز دھارا۔ شاہ خسرو پرویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا۔ کیا ملکہ عالیہ مریم نے شیریں کو گرجستان بھیجنے کی سفارش نہیں کی تھی؟ کی تھی پھر؟ خسرو پرویز دوبارہ دھاڑا۔ اور کیا میں نے ملکہ عالیہ کی سفارش کی تائید نہیں کی تھی؟ کیا کہنا چاہتے ہو شاپور؟ خسرو اس قدر زور سے بولا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ سنیے علی جاں، شاپور نے سانس لے کر کہا۔ تو سنیے علی جاں کہ ارمن کی شیریں نے ملکہ ایران مریم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، میرے منہ پر سیاہی ملی اور اپنے شوہر کی عزت و وقار کو خاک میں ملا دیا۔ شیریں گرجستان پہنچ کے آج کے سنگ تراش فرحات کے ساتھ کوئی بے عزتوں میں ملنے جاتی ہیں۔ خبر سنتے ہی خسرو جوش و غضب سے لرز اٹھا اور بے اختیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔